کا تو یوں ہوتا ہے کہ ہم پڑھائی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم وظائف بھی کرتے ہیں، ہم ایسے وظائف بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کر رہے ہوتے ہیں جن سے رزق میں اضافہ ہو، لیکن رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ تنگ دستی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو غربت والی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا خاصا مال ہوتا ہے، برکت ختم ہوتی ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑا جتن کرتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے، وہ بڑوں سے سنتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز میں برکت ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی حالات درست نہیں ہوتے۔ تو ہوتا یوں ہے، میں آج اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں، کیونکہ میں نے رزق کے لیے سورہ یاسین کا ایک عمل اس میں چھوڑا ہوا اور بڑا مجرب عمل ہے۔ تو اس میں بھی ایک دو نے یہ بات کہی کہ اس کے کرنے کے باوجود ہمارے وہ 19-20 کا فرق پڑا، لیکن وہ رزق میں وہ برکت نام کی چیز ہمیں نہیں پتہ، حالات ہمارے جوں کے توں ہیں۔ تو میں آج پھر مجھے مجبوراً یہ کہ مطلب آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے یہ بات بھی مجھے کہنی پڑی، جو کہنے جا رہا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے رزق میں کمی کا باعث بنتی ہیں، رکاوٹ ہوتی ہے۔ جس طرح آپ گاڑی کا انجن جتنا مرضی اچھا ہو اور اس کے اندر آپ اتنا اچھا موبلر تبدیل کر کے ڈال دیں اور جتنے میں اچھی اس کے بیٹری ڈال دیں تاکہ اس کے چلنے میں آسانی ہو، لیکن اس کے اندر جو کچھ چیزیں رکاوٹ ڈال رہی ہوتی ہیں، مثلا پچھلا ویل جام ہو جائے تو آپ اس کو ٹھیک نہ کرو تو اسی طرح سے چلائیں گے تو پھر پٹرول بھی زیادہ لے گی، سارے معاملات کریں گی، بلکہ کہیں اور بھی خرابی کا باعث بن جائے گی۔ تو یا آپ کا ٹائر پنکچر ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور پنکچر ٹائر چلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، آپ سارا کچھ ڈرائیور بھی آپ ٹھیک ہوتے ہو، معاملات بھی آپ نے پورا کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی معاملات حل نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسا ہے نا کہ جو رکاوٹ بن رہی۔ اب رکاوٹ کہاں کیسے بنتی ہے؟ اب میری جو 3-4 باتیں سنیں، بلکہ میں 10 پوائنٹ دوں گا آپ کو۔ پوائنٹ تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں اس میں سے چوز کر کے آپ کو 10 آپ کے پوائنٹ سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہانے والی جگہ پر ہم لوگ پیشاب کر دی جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں واش روم اس قسم کے بنے ہوتے ہیں کہ اس میں واش روم کے اندر ہی وہ نہانے کا انتظام بھی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر آج کل ایسے ہی ہے، اور ساتھ میں ٹوائلٹ بھی بنی ہوتی ہے، اور بعض میں تو ٹوائلٹ بالکل یکساں ہوتی ہے، اس میں یہ پرابلم آئے گی۔ ٹوائلٹ کو بے شک آپ ٹھیک ہے، آپ ہو تو کچھ نہیں سکتا، لیکن ٹوائلٹ کو تھوڑا سا نمایاں کر دیں، یا اس کو تھوڑا 1-2 انچ پہلا فرش نیچے کر لیں یا اس کا فرش نیچے کر لیں، مطلب اس کی حد بندی ہو جائے کہ یہ ٹوائلٹ کا حصہ ہے بس، اور اس کو بھی ہر وقت صاف رکھا جائے۔ یہ شرط ہے، اس ٹوائلٹ کو ہر وقت صاف رکھا جائے۔ کبھی بھی پیشاب بھی آپ نے کیا نا، چھوٹا پیشاب کر کے ہیں، تو تب بھی آپ کم از کم 1 لوٹا پانی ضرور بہائیں تاکہ وہ اس کی سمیل بھی نہ اندر رہے۔ تو ایک دوسرا، جہاں پر آپ نہا رہے ہیں وہاں پر پیشاب نہیں کرنا، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کریں گے تو یہ رزق کی کمی کا باعث بنے گی، بلکہ آپ کے کئی معاملات میں نحوست ایسی زبردست آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں۔ دوسری بات، ٹوٹا ہوا سامان استعمال نہیں کرنا۔ کوئی مجبوری ہے تو وہ الگ سے بات ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر ٹوٹی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ ٹوٹی ہوئی جو قابل استعمال نہیں ہے، ردی چیزیں جو جس طرح سے ہوتی ہیں، اس کی طرف میرا اشارہ ہے، ان کو استعمال میں نہ لائیں۔ گڑھے سے منہ لگا کر پانی نہ پئیں۔ اب گڑھے شڑے تو نہیں ہیں، لیکن بعض لوگوں کو عادت ہے بوتل پکڑی، فریج سے نکالی بوتل، اس کو یوں منہ لگایا گٹا گٹ وہ پانی پی، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جس کام کے کرنے سے کسی اور کو تکلیف ہو وہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ بھی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے، تو یہ کام بھی آپ نے کبھی نہیں کرنا۔ اب چوتھے نمبر پہ ہاتھ بغیر دھوئے کھانا کھانا۔ بعض لوگ ہاتھ نہیں دھوتے، ٹھیک ہے، اٹھے کھانا کھا لیا، ایسا نہیں کرنا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے، سنت بھی ہے، دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔
کہ ہاتھ کو اچھی طرح سے ہاتھوں کو دھو لیں. ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں رہتی ہے. نمبر 5 ہے الٹا سونا. الٹا سونا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے الٹے سونے کی، تو یہ عادت ختم ہونی چاہیے. الٹا نہیں سونا، یا کروٹ بدل کے سو جائیں یا سیدھے سر سو جائیں. کہ سیدھے سر بعض لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے بعض لوگوں کو سانس کی تکلیف سیدھے سر سونے سے ہوتی ہے، یا بعض لوگ ڈر جاتے ہیں سیدھا سونے سے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر آپ نے کروٹ سو جائیں. بہتر جو طریقہ اسلامی طریقہ ہے وہ تو آپ کا ہے کہ آپ کا منہ کعبہ کی طرف ہو جب آپ سو رہے ہو، تو رائٹ سائڈ پہ آپ سوئیں. لیفٹ سائڈ پہ نہیں سونا، اس پہ دل ہوتا ہے، دل پہ پریشر پڑتا ہے. یہ ویسے بھی سائنس بھی کہتی ہے لیفٹ سائڈ پہ سونا صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے بندہ لیٹ لیتا ہے لیکن سونا اس سائڈ پہ ٹھیک نہیں ہے. رائٹ سائڈ پہ سوئیں، وہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اور پھر درخت کے نیچے بھی کچھ لوگ پیشاب کر دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا، یہ بھی آپ کے رزق کے اندر رکاوٹ کا باعث بنے گا. درخت کے نیچے پیشاب بھی قطع نہیں کرنا. اس سے پھر ایک اور معاملہ ہوتا ہے، بعض کا درختوں کے جنات کا بسیرا بھی ہوتا ہے. شام کے ٹائم رات کے ٹائم اگر کہیں کر دیا اور کہیں اتفاق سے کوئی ایسا ہوا کہ جہاں کے اوپر جنات کے بچے وغیرہ کھیل رہے تھے اور آپ نے وہ کر دیا تو ان پر چھینٹا پڑ گیا، تو پھر معاملہ الٹا بھی ہو جاتا ہے. وہ جنات کا معاملہ بھی آپ کے گھر میں شیاطین بھی آ جائیں گے، پھر وہ معاملہ الٹا پلٹا بھی ہوگا. پھر آپ آگتے پھریں گے، وہ ایک مصیبت سے نئی مصیبت ہے ابھی آگے گھر پہ آ گئی. تو یہ اس سے بھی بچنا چاہیے ہمیں. اچھا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا یہ بھی ہو گیا. یہ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد آتا جی نمبر 7 رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی بھی ہر رشتہ دار دے نال، ہر ہمسائے دے نال، ہر لڑائی جھگڑا متے دے تریوڑیاں ہر وقت ہی وہ 12 بجے ہوئے اور ہر وقت ہی وہ اس طرح کے معاملات کرنے. یعنی اور خاص طور پہ رشتہ داروں میں تو وہ کہہ دینا فلانا بندہ جہاں بڑا ہی وہ رہن بدتمیز ہے، انہوں نے بولنا نہیں تمیز نہیں. دفعہ مار پڑا جدوں ویکھو ادوں ہی وہ لیکن نویں سنا رہے ہم. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، بدسلوکی کا حکم نہیں ہے. اگر وہ 19-20 کوئی دوسرا رشتہ دار آپ سے کر گیا تو درگزر کر دو، کوئی بات نہیں ہے. اس میں اور اچھی باتیں بھی ہوگی نا، وہ اس میں ڈھونڈ لو. تو بہرحال رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں. کتا تعلق تو ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے ہمارے اسلام میں. ہم اکثر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں کہتے ہیں جاتے رہا میرا کون دن میں ختم. کسی نے کہہ دیا کسی مطلب عامل کے پاس 2 نمبر عامل کے پاس گئے، غلط قسم کے بندے کے پاس گئے، جو کسی کا نام لیتے ہیں نا غلط، میں اس کو غلط ہی کہوں کہ تیرے تو فلانے نے جادو کیتا ہے، وہ ساری عمر کے لیے اس تعلق ہی ختم ہو گیا. جا ہوں جینا مرن جنا ختم. یار یہ بات ہے کرنے والی. آپ یار اللہ سے بھی پڑھتی ہے. یہ تو بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا رحمی والوں کو فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہے واضح طور پر. یہ بہت کبیرہ گناہ ہے. ان کبیرہ گناہوں سے بچو. اور پھر یہ جب یہ اس سے آپ بچو گے اور صلہ رحمی کی طرف آؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے. پھر آتا جی رات کو اکثر لڑکیوں عورتوں کی عادت ہوتی ہے جھاڑو لگانا. ہماری مائیں کہا کرتی ہیں شام پہ گئی نیرا پہن لیا اور جھاڑو نہیں لانا. لیکن رات کو جھاڑو لگانا آپ کے رزق کی کمی کا باعث بنتا ہے. اس لیے رات کو جھاڑو لگانے کا والا معاملہ دن کو کیا کریں، رات کو کرنے کا وہ کوئی ایسا وہ نہیں بنتا ہے. اور جو ہے نا وہ سورج نکلنے تک سوتے رہنا. رات کو دیر سے سوئے، صبح دیر سے اٹھے، سورج بھی نکل گیا آپ سو رہے ہیں. رزق بانٹنے کا ٹائم ہے آپ سو رہے ہیں. رزق میں برکت دینے کا ٹائم ہے آپ سو رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں مانگو مجھ سے، آپ سو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے پنجابی کہتے ہیں نصیب ہی ستا رہے ہیں. تو سورج نکلنے تک سوتے رہنا، بلکہ سورج سے پہلے اٹھیں، نماز فجر پڑھیں. سورج نکلنے سے پہلے فجر کا ٹائم ہے، فجر ادا کریں. اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں. دیکھیں سارا دن کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں. پورے گھر کے سارے افراد چھوٹے بڑے سارے اٹھیں اور سورہ یاسین پڑھیں، نماز فجر پڑھیں، یاسین پڑھیں. برکت دیکھو کیسی آتی ہے. اب آپ نے یاسین بھی پڑھ لی لیکن سوئے بھی سورج کے ٹائم تک رہے، تو پھر یاسین کی وہ برکت آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ رکاوٹ تو آپ دور نہیں کر رہے. ٹائر تو پنکچر ہوا ہوا ہے، وہ اس کے
انجن آپ کا جتنا مرضی اچھا ہو وہ تو پھر بیڑا غرق کرے گی نا، یا انجن کا بیڑا غرق ہوگا یا آپ کا اس کا ٹائر کا بیڑا غرق ہوگا. تو اس لیے سورج نکلنے تک سونا یہ بھی بہت بہت بری عادت ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تقریباً، اور پھر ایک بات اور، یہ 10ویں میں بلکہ 10ویں یا 11ویں بات ہے، یہ ایک بات اور ہے یہ کہ مہمان کا گھر میں آنا باعث رحمت ہوتی ہے، باعث رحمت ہوتی ہے مہمان کا آنا. اگر آپ کی اس میں خدمت کرنی ہے، آپ کی توفیق ہے، جو آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق اس کی آپ خدمت کریں. ایکسٹرا وہ کرنے کی کوشش نہیں ہے. آپ اچھے طریقے سے پیش ہیں. آپ کے پاس دودھ ہے اور دودھ نہیں ہے تو پانی ہے نا، پانی تو سب کے پاس ہوتا ہے، ہنس کے پیار سے پانی کا پیالہ پیش کر دیں، لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو بٹھائیں، اس کے ساتھ اچھے طریق پر بات کریں، اس کے دکھ سکھ کھولیں، اس کو تسلی دیں. جو بھی میں آپ کے ساتھ آیا ہنسی مذاق، سچ میں رہتے ہوئے ہنسی مذاق بھی کریں، کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن نکچڑا انہیں کی آ گئی پھر یار بیوی نے اندر سی بات کر، میں کہوں نہیں کہ انہیں نہ کوئی پکدا پکدا اگے میں پکا کے ہٹی ہیں، میں نہیں ہوں تھی آپ ہی کرے جنہوں نے جو کرنا ہے. وہ تو کہہ کے چلے گی، خامن تو خوش ہو رہا ہے اس کے آنے سے. بیوی نے یہ بات کہہ دی تو خامن کے بھی خوش ہونے کا بیڑا غرق کر دیا اس نے. پھر آپ رزق ڈھونڈو گے، پھر آپ برکتیں ڈھونڈو گے. نہیں، مہمان گھر میں رحمت بن کے آیا، اس کو ٹھکرا دیا، اب کون سی رحمت ڈھونڈو گے آپ؟ ایسا بھی نہیں ہے. مہمان کے ساتھ اچھے طریق پر اس کی مہمان نوازی کرو. تھکے ہو، خود بھی تھکے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ دو اس کو، تاکہ وہ خوش ہو کے آپ سے جائے. وہ مہمان کھانا شانہ سے خوش نہیں، وہ آپ کی زبان سے خوش ہو کے جائے گا. تو یہ مطلب مہمان گھر میں آ جائے تو آپ نے اس کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنی، اچھا سلوک کرنا ہے. بے شک وہ آپ کو دشمنی کیوں نہ ہو، آپ کے گھر آ گیا نا. یہاں پر میں ایک بات بتاؤں آپ کو، زین العابدین نے ایک الگ سے نا شہر سے باہر ایک جگہ سے وہ خیمہ لگایا ہوا تھا. شہر میں یہ معاملہ ہونے کے بعد آپ شہر کربلا والے معاملے کے بعد شہر میں رہنا آپ سے رہا ہی نہیں گیا، آپ نے ایک شہر پہ کنارہ کر لیا. تو شمر کے پیچھے مختار نامی لگا ہوا اس کو مارنے کے لیے، تو وہ باغا باغا آیا تو گرا، تو آگے امام زین العابدین کا خیمہ تھا. آپ باہر تشریف لائے تو وہ اس کی زبان پہ پانی تھا، پانی. آپ نے مشکیزہ پکڑا، پانی ڈالا اس میں، پانی پلایا اس کو. وہ دیکھ کے کہتا ہے ضرور لگتا ہے آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. آپ کہتے ہیں ظالم تجھے میں نے پہچانا، لیکن اس وقت ہم تیرے در پہ آئے تھے، وہ تیرا سلوک تھا. آج تو ہمارے در پہ آیا ہے، یہ ہمارا سلوک. ٹھیک ہے نا. یہ امام زین العابدین نے اس کا مفہوم اس بات کا دے رہا ہوں کہ تو آج ہمارے در پہ آیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کتنا پانی کی طلب سے اس کو پانی پیش کیا. یعنی دشمن بھی گھر میں آ جائے تو اچھے طریقے پر بات کرو اس سے. یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، جو ہماری بنیادوں میں دین ہونا چاہیے وہ یہ ہے. اور پھر ایک بات اور کرتا چلوں، بیت الخلاء میں اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں، باہر سے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں اے اے اسرا اسرا، اور پھر وہ کچھ گانے بول رہے ہوتے ہیں، کچھ اونچی اونچی گنگنا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی برکت اڑا دیتا ہے کام. فرشتوں کو بار بار زحمت دیتے ہو، تم اندر خود ننگے ہوتے ہو، اور تمہاری باتوں کو لکھنے کے لیے فرشتے پھر اندر داخل ہوں تو پھر ان کو بار بار ننگا پن اور یہ بے ادبی ان سے کرواتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ تجھے آپ برکت مل جائے. نہیں، پھر یہ بھی آپ کی برکت اڑا دے گا. تو یہ ان چیزوں سے بچیں، پھر رزق کے عمال کریں، پھر رزق کے عمال کریں. اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب میں رزق کے حوالے سے ایک مطلب وظیفہ تو نہیں دوں گا، لیکن رزق کے حوالے سے میں کچھ صورتوں کا ترتیب دوں گا آپ کو. اس سے اگلی دفعہ. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، اور ان چیزوں سے بچیں اور بہت بچیں. ٹھیک ہے نا.
اللہ ہمارا حامی ہو، ناصر ہو. یہ چیزیں جو ہے نا، جو رزق کم کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، ان سے ہمیں